بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری طرف سے سب کو سلام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ کب پیدا ہوئے اور حضرت خوتیجہ سے نکاح کیسے ہوا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہتے تھے۔ نبی اپنے زمانے اور حالات کے مطابق، شریعت کے مطابق بتاتے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائیوں سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سب کا نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کا معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ کے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کی بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچے ہوتے ہی دئی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی تھی۔ یہ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایت ہے، دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت سے پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چاچا کے کلوں کے رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام khoteja تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی۔ وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت khoteja آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق بھی واقف تھی۔ لوگوں کے زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت khoteja رضی اللہ عنہ نے کہنے لگی کہ ایسی راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی khoteja رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ بی بی khoteja رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے کر جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشکش کا منظور کر لیا۔ چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت khoteja رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرے کے قریب ایک یہودی ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ کچھ دیر رستانے کے لیے
ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت khoteja کے حوالے کی۔ حضرت khoteja نے میسرے سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی درخواست کی۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت khoteja کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب، حضرت ابوبکر صدیق اور براؤن قریش شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کو کام کرتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قابل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہا۔ بھائی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس اور لائک بھی ضرور کریے گا۔